امام نے فرمایا بڑے بڑے افراد نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے پیغمبر کو دیں، تو میں بھی خود اپنی بیٹی
رشتہ رسول خدا کو پیش کروں گا. امام نے کہا کہ لیکن ہم اپنی بیٹی کا رشتہ رسول خدا کو پیش نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ پیغمبر اسلام کو. کہا کیونکہ چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو وہ اپنی ہی نسل ہوتی ہے. بات نہیں پہنچا پا. چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو وہ دونوں انسان کے اپنے محرم ہوتے ہیں, اپنی ہی اولاد ہوتے ہیں. نہ رسول خدا ہم سے رشتہ مانگیں گے ہماری بیٹیوں کا نہ ہم پیش کریں گے کیونکہ ہماری بیٹیاں ہی رسول خدا کی بیٹیاں. کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس قرآن سے؟ امام نے کہا ہاں دلیل پیش کرتا ہوں. امام کہتے ہی اسے ہیں جو کبھی لاجواب نہ ہو, ہر انسان کو جواب دے اس کی عقل کے مطابق. امام نے کہا ذرا قرآن اٹھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان میں ذریت, بے شک کہ ان کی ذریت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اسماعیل و اسحاق و یعقوب. اللہ نے جب گنانا شروع کیا کون پر انبیاء جناب ابراہیم کی نسل میں, تو اللہ نے کہا اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, آگے بڑھتا رہا خدا اور کہا زکریا و یحییٰ اور عیسیٰ. اللہ نے جب انبیاء کو فرمایا تو کہا موسیٰ و عیسیٰ. اللہ نے سارے انبیاء کے نام دیے, بہت سے انبیاء کے نام دیے. کہا اللہ نے سب انبیاء کو فرماتے ہوئے کہا کہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی ابراہیم کی ذریت میں ہیں. ذرا یہ بتا جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا؟ تو ہارون نے کہا کہ نہیں, اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, یہ اللہ کا معجزہ. جناب عیسیٰ معجزہ ہے, ان کے کوئی والد کا نام نہیں ہے. تو کہا پھر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جناب ابراہیم کی نسل میں ہے. تو جناب عیسیٰ جب والد نہیں ہے تو جناب ابراہیم کی نسل میں کیسے ہیں؟ کہا جناب مریم کی طرف سے. کہا اگر عیسیٰ 2000 سال کے فاصلے میں, اتنے 100 سال کے اتنے 1000 سال کے فاصلے میں جناب ابراہیم کی ذریت میں ہو سکتے ہیں جناب مریم کی طرف سے, تو ہم 6 نسلوں میں رسول خدا کی نسل سے کیوں نہیں ہو سکتے جناب فاطمہ کی طرف؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے جناب مریم کا جناب ابراہیم کا, اتنے 100 سال کا فاصلہ, ہمارا 6 نسلوں کا فاصلہ ہے, ہم رسول خدا کی نسل سے. حضرات گرامی, اب اہل بیت علیہ السلام سب کے سب جب بھی نسبت دی جائے گی جناب سیدہ, اور اللہ نے چاہا تھا معصومین علیہ السلام کو ایسی صفات دے کے بھیجا ہے کہ صفات سے پتہ چلتا ہے یہ اس کے نمائندے. نہیں پہنچا پا رہا, مجھے توجہ چاہیے, تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں اور آہستہ نہیں ہو سکتا, تھوڑی سی رفتار اپنی تیز کیجیے گا میرے ساتھ. اللہ نے کچھ صفات دے کے بھیجا, کیسے معلوم ہو کہ یہ اس کے نمائندے ہیں, اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اس کی حجت ہے. تو 14 میں کوئی ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نمائندے ہیں. وہ محمود ہے, اس نے محمد کو بھیجا. میری اپنی محنت ہے, کوشش ہے, 5 کا آپ نے سن رکھا ہوگا, میں 14 کا پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ چاہیے. وہ محمود ہے, اس نے محمد کو بھیجا, کیونکہ یہ محمد ہے, وہ محمود ہے, پتہ چلتا ہے اس کی طرف سے آئے. وہ اعلیٰ ہے, اس نے علی کو بھیجا. وہ فاطر السماوات والارض ہے, اس نے فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے, اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے, اس نے حسین کو بھیجا. وہ معبود ہے, مسجود ہے, اس نے عابد و سجاد کو بھیجا. وہ علیم و خبیر ہے, اس نے باقر العلوم کو بھیجا. وہ اصدق القائلین ہے, سب سے سچا ہے, اس نے جعفر الصادق کو بھیجا. غیظ و غضب پہ غصے پہ اسے پورا قابو ہے, اس لیے اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا. میں سارے ائمہ کو صفات پیش کر رہا ہوں. مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے, رضی اللہ عنہ وہی بناتا, تو اس لیے اس نے امام علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا. تقویٰ وہ عطا کرتا ہے, اس لیے اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بھیجا. نقابت یعنی پاکیزگی اس کے لیے ہے, اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو بھیجا. ہیبت اس کی ہے, اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھیجا. وہ غیب مطلق ہے, اس نے مہدی منتظر کو بھیجا. صفات سے پتہ چلتا ہے یہ اس کے نمائندگان ہیں. عزیزان گرامی, اب جناب سیدہ کی بیوی کے القاب میں آج پیش کرنا چاہ رہا تھا, تو اب ایک صرف لفظ کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. زہرا بیوی کے القاب میں سب سے زیادہ مشہور ہے زہرا, فاطمہ الزہرا. یہاں تک کہ ہمارے بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اپنے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھ سکتے ہیں, زہرا رکھ سکتے ہیں, لیکن فاطمہ تو زہرا نہیں رکھ سکتے. زہرا فاطمہ رکھ سکتے ہیں لیکن فاطمہ تو زہرا پورا نام نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ صرف بیوی کا نام ہے فاطمہ. جس طرح سے محمد المصطفیٰ نہیں رکھ سکتے, اگر توجہ ہو میرے ساتھ عزیزان گرامی, تو اب فاطمہ تو زہرا دینا صرف جناب خاتون جنت کا لقب. صلاۃ محمد علیہ کا لقب ہے الزہرا. پوچھا امام سے کہ کیوں کہا جناب سیدہ کے
तअल्लुकात में ज़हरा लक़ब क्यों आया? तो अहादीस बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे उलमा ने लिखी हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम से कि बीवी को ज़हरा क्यों कहा जाता है। और चले इमाम से मैं बात पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि जब तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने खल्क़ किया और एक एक मर्तबा करके तमाम अहले बैत के रसूल खुदा इन सब के अनवार को नूर दिखाना शुरू किए फरिश्तों को, जैसे ही जनाब सैयदा का नूर दिखाया तो नूर साते हो कि सारी जमीन और आसमान मुनव्वर हो गए। जैसे ही वो नूर सामने आया सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। का परवरदिगार ये किसका नूर है? छठे माह फरमाते सारे फरिश्तों ने सवाल किया कि परवरदिगार ये किसका नूर है? तो अल्लाह ने फरमाया, कहा मैंने अपनी अजमत से इस नूर को खल्क़ किया। अगर मेरी अजमत को देखना है तो इस नूर को देखो। का परवरदिगार किसका नूर है? का हाथ ही ज़हरा, यही तो ज़हरा जनाबे फातिमा तो ज़हरा के नूर को इसलिए ज़हरा कहा गया है कि जैसे ही उनका नूर ज़ाहिर हुआ तो ज़मीन और आसमान के तमाम हिस्से मुनव्वर हो गए, इसलिए ज़हरा कहा जाता। चले मां फरमाते हैं। और कहा जब भी वो अपनी मेहराब में खड़ी होती थी तो फरिश्ते कहते थे परवरदिगारा जिस तरह से सितारे जमीन वालों के लिए चमकते हैं उससे ज्यादा रोशन हमारे लिए जमीन पे एक घर नजर आ रहा है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहता था ये जो घर मुनव्वर नजर आ रहा है ये फातिमा ज़हरा की मेहराब है। वो जब इबादत करती हैं तो सारे आसमान वाले फरिश्ते जमीन पे देखते हैं, कहते हैं परवरदिगारा ये किसका नूर है कि कोई सितारा इतना रोशन नहीं जितना ये नूर रोशन है। इमाम फरमाते हैं इसलिए हमारी दादी को ज़हरा कहा गया है। आज बहुत से देख रहा था मतलब अज़ान के नामी बीबी के कितने अल्काब हैं, बीबी के कितने नाम हैं। हर जगह पे हर इमाम ने जनाबे फातिमा ज़हरा के अल्काब से मुताल्लिक, बीबी के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक बहुत कुछ कहा कि बीबी मरकज़ है। और आज अगर कोई भी बीबी का एहतराम करे तो उसी के लिए शफाअत है। मैं देख रहा था बात हदीस आयात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आगे जरा साहिब मशकूरा के मंजिल के लिए 2 जुमले पेश करूँगा। मैं जानता हूँ तेज चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आराम से पेश करूँ बात। साहिब मशकूरा आए जरा कुरान सूरह हलका 31 आयात और बिस्मिल्लाह समेत 32 आयात 32 वर्सेस हैं। और ये जनाब फातिमा की शान में सूरह नाज़िल हुआ है। ये सूरह के 7 सूरे हैं। सूरह मुज़म्मिल है, मुद्दसिर, क़यामत, इसमें फिर सूरह दहर। ये अहले बैत की शान के सूरे हैं। अब ये सूरह ज़हन में रखिए, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। बाज़ अगर बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ मालूम नहीं होता अहले बैत की शान में क्या नाज़िल हुआ क्या नाज़िल नहीं हुआ। तो अब ये कुरान कसीदा है अहले बैत की शान में। तो सूरह दहर, सूरह इंसान, सूरह हलका, इसमें है आयात हैं, लेकिन ये 8वीं और 9वीं आयत को ज़हन में रखिएगा। वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐदान गिरामी सबके ज़हनों में है शान नुज़ूल के 3 रोज़ों की नज़र की, मन्नत मानी। एक बात वाज़ेह हो गई, मन्नत मानना, नज़र करना ये आले मोहम्मद का शेवा है, ये उनकी रविश है। तो जो लोग मन्नत मानते हैं पूरी होती है। यूफून बिन-नज़्र व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। जब भी नज़र करो तो नज़र को पूरा जरूर करो, ये कुरान की आयत है। यूफून बिन-नज़्र, मोमिन की अलामत, मुत्तक़ी की अलामत ये है नज़र को पूरा करना। अब नज़र की 3 रोज़े रखे। अमीरुल मोमिनीन ने और जनाब सैयदा ने नज़र की थी, जिनके लिए नज़र की इमाम हसन हुसैन, उन्होंने भी साथ में रोज़े रखे। और घर में कनीज़ है जनाब फिदा, उन्होंने भी रोज़े रखे। ये जनाब सैयदा की तरबियत है कि कनीज़ भी जनाब सैयदा के साथ रोज़ा रखें। और पहले दिन वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। पहले मिस्कीन, पहले दिन दरवाजे पे मिस्कीन आया, आने के बाद कहा खाने के लिए दीजिए। तो जनाब अमीर ने, जनाब सैयदा ने अपनी रोटियां दी कि इस गरीब को दे दिया जाए। इतना कम खा रहे थे, पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। अहले बैत, जनाब अमीर, जनाब सैयदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और कनीज मिलके इतना कम खाते थे कि एक आदमी अकेले का पेट भरता था 5 अफराद के परात से। कितना कम खाते। जनाब अमीर से मुतालिक मिलता है आधी रोटी भी रोटी का टुकड़ा खाया करते थे। जब किसी ने देखा ना जनाब अमीर को, यहूदी था, देखने के लिए आया, कहा मैंने खैबर में मैं मौजूद नहीं था जब हैदर ने खैबर फतह किया। मुझे लोगों ने बाद में बताया कि कोई हैदर है जो मदीने से आया था, मैं हैदर से मिलना चाहता। तो किसी ने कहा कि हैदर तो एक अली इब्न अबी तालिब ही हैं, उनके अलावा कोई हैदर नहीं है, खैबर उन्होंने फतह किया था। मैं मिलना चाहता हूँ। वो सामने जाओगे, एक बाग है, तो बाग उनका है, वहां पे वो खुद काम करते हैं। तो जब पहुंचा तो अमीर उनको देखा, जनाब अमीर बहुत पतले दुबले, बिल्कुल देखने में यानी आम इंसान नॉर्मल लगते थे, बहुत लंबे चौड़े मोटे ताजे पहलवानों की तरह से नहीं थे। मैं ज्यादा बोल के नहीं कह रहा हूँ। यहाँ तक सहाबा पास मिलते हैं कि ऊंट को बगैर मिठाई सवार हो जाते थे उनके ऊपर। लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम देखने में बिल्कुल
ایک سادہ جسم، بہت پتلے دبلے تھے، بہت زیادہ آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی مولا کی، مولا بہت خوبصورت تھے دیکھنے میں، لیکن بہت زیادہ لمبے چوڑے تھے، بالکل دیکھنے میں ایک ہائٹ جسم جسامت بالکل نارمل تھا، لیکن مظہر العجائب تھا۔ جب میدان میں اترتے تھے تو تلوار بتاتی تھی کہ حیدر کا ہاتھ ہے جس میں تلوار۔ جب وہ پہنچا یہودی اس نے سوال کیا، کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا، کس سے پوچھا؟ تو مولا سے، مجھے حیدر سے ملنا۔ کہا اگر تو علی بن ابی طالب کی بات کر رہا تو ادا کرنا تو وہ میں، لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ مرحب حارث اندر اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک ایک بار میں سب دو ٹکڑے کر کے پھینک دی۔ کہا کہ وہ اتنے بڑے بڑے پہلوان پورا پورا بکرا کھا لیتے تھے، اور آج جو کی روٹی کا ٹکڑا وہ بھی سب بغیر گوشت کے کھا رہے ہیں، پانی میں ڈبو کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا نے کہا میرے اس بازو سے قدرت پروردگار ظاہر ہوتی ہے، میں ولی پروردگار ہوں، جب سامنے کوئی آئے گا تب پتہ چلے گا کہ میں حیدر کر رہا ہوں تو میرا ہاتھ ہے۔ تو اللہ گرامی اتنا کم کھاتے تھے جناب سیدہ جناب امیر علیہ السلام کہ ایک آدمی کو جس نے کہا میں مسکین ہوں، دوسرے دن آدمی آیا دوبارہ روزے سے تھے، وہ یتیم تھا، تیسرے دن اسیر۔ اسیر کون تھا؟ قیدی۔ قیدی مسلمان نہیں تھے، وہاں پہ کافر قیدی تھے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے انسان۔ پہلے 2 دن تو مسلمان ہو سکتا، یتیم بھی مسکین بھی، لیکن تیسرے دن اسیر تھا۔ اہل بیت نے بتایا دیکھو ہم انسانیت کو اتنا مانتے ہیں، اگر ہمارے در پہ کافر بھی آ رہا ہے تو ہم اسے بھی عطا کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ تو دوبارہ دیا تیسری دفعہ۔ تو اب یہاں تک روایت ہے، فخر الدین اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ جب تیسرے دن رسول خدا آئے نا، سورہ نازل ہوا تو آ کے دیکھا امام حسن حسین کے بازو ایسے کانپ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، کیونکہ 3 اور 4 برس کے تھے، جیسے پرندوں کے پر کانپتے ہیں۔ پیغمبر بہت گریہ کرنے لگے، کہا پروردگارا میری آل میری زندگی میں اتنے فاقے سے ہے، میں جانتا ہوں میرے باطن پہ کتنا ظلم ہوگا۔ تو ایک مرتبہ دونوں سے سوال کیا، کہا مجھے بتائیے آپ دونوں کو کیا چاہیے؟ تو امام حسن نے کہا میں اونٹ پہ سواری کرنا چاہتا ہوں، امام حسین نے کہا گھوڑے پہ سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جنت سے نازل ہوئے ایک اونٹ اور ایک گھوڑا، جو لباس کہا دسترخوان نازل ہوا۔ یہ جناب سیدہ کی نظر کا اثر ہے کہ سورہ بھی نازل ہوتا ہے، رزق بھی نازل ہوتا ہے، سواری بھی نازل ہوتی ہے۔ جس بیوی کے ایک اشارے پہ جنت سے چیزیں نازل ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کائنات میں اور کوئی بیوی ایسے نہیں ہے کہ جس کے بچے ایسے ہوں، جن کے بابا ایسے ہوں، شوہر جناب امیر ایسے ہوں، جن کی قمیض فضہ جیسی ہو۔ مرکز جناب سیدہ ہیں کہ جن کے میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اگلی آیت جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا 2-4 منٹ پر چلا جاؤں گا۔ تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں، تم سے ہمیں نہ جزا چاہیے نہ شکر چاہیے، نہ جزا کوئی تم سے ریوارڈ نہیں چاہیے، نہ ہی شکریہ چاہیے۔ یہ سعیم مشکورہ، ان سعیکم مشکورہ، اگلی آیت میں کہتا ہے جانے کے نام سعیم مشکورہ۔ توجہ چاہوں گا، ساری دنیا خدا کا شکر ادا کرتی ہے، پروردگارہ تیرا شکر تو نے یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے اہل بیت، وہ جو سارے فرشتے کہتے تھے نا انسان کو تو نے اپنا نمائندہ کیوں بنایا، یہ فتنہ فساد کرے گا، یہ زمین پہ خون بہائے گا، تو میں کہتا تھا نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے اہل بیت، آج جب آپ عمل کرتے ہیں تو فرشتوں کو میں کہتا ہوں دیکھو جنہیں میں نے نمائندہ بنایا ہو ایسے، جن پہ خالق ناز کرے وہ علی و فاطمہ ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں، میدان کے ساتھ یہ بہت مشہور ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ واقعاً یہ آل محمد ہیں جن کے ہر کام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میدان گرامی، امام صادق کے پاس، جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک چاہنے والا ہے مومن شیعہ، اس نے کہا مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ مولا نے کہا تمہیں مبارک کو بیٹی پیدا ہوئی، نام کیا رکھا ہے تم نے؟ کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی زہرا کے نام پہ فاطمہ رکھا، بس نام آنا تھا فاطمہ۔ روایت کے الفاظ ہیں چھٹے امام سواروں کا غار، بہت روئے، بہت، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک تک ہو گئے۔ کہا مولا آپ کو خوشی نہیں ہوئی میں نے آپ اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی پہ رکھا؟ کہا خوشی بہت ہوئی، لیکن مجھے اپنی دادی کے مصائب یاد آ گئے، مجھے مصائب یاد آ گئے۔
پھر ایک مرتبہ مولا نے برس سے کہا اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام میری دادی کے نام پہ فاطمہ رکھا ہے نا تو چند باتوں کا لحاظ رکھا. مولا کیا بات؟ کا پہلی بات اپنی بیٹی کو کبھی گالی نہ دے. تم نے میری دادی کے نام پہ اس کا نام رکھا تو کبھی گالی نہ دے. ہمارا اور کوئی حکم کیا؟ دیکھو جب بھی بات کرنا ادب سے بات کرنا. اس کا نام فاطمہ، صرف بیوی کے نام پہ نام رکھا تو مولا نے کہا ادب سے بات کرنا. مولا اور کوئی بات کہا جب تم سفر پہ جانا نا اور اپنے بچوں کے لیے تحفہ لے کے آنا تو سب سے پہلے اس بیٹی کو تحفہ دینا جس کا نام فاطمہ تھا. کہا مولا میں غریب آدمی ہوں، اگر سب بچوں کے لیے تحفہ نہ لا سکوں. مولا نے کہا پھر ایک تحفہ ضرور لے کے آنا اور اس بیٹی کو تحفہ دینا جس کا نام فاطمہ رکھا. کہا مولا میرے باقی بچے کہیں گے کہ اس بچی کو ایسا امتیاز کیوں ہے، ڈسٹنکشن کیوں ہے، ہمیشہ اسی کے لیے تحفہ کیوں؟ کہا ہاں اپنے بچوں کو بتانا اس کے لیے اس لیے یہ امتیاز ہے کیونکہ اس کا نام رسول خدا کی بیٹی پہ رکھا ہے. کہا تمہارے بچوں کو بھی معلوم ہو جس بچی کا نام فاطمہ ہوتا ہے اس کا احترام واجب رہتا ہے. امام نے بہت زیادہ یاد کیا. حضرت گرامی ہر امام نے کہا ہے کہ ہماری دادی زہرا کے نام پہ اگر اپنے بچے کا نام رکھو تو اس کو بہت زیادہ محبت دینا، ہمیشہ سب بچوں کو بتانا، اس کا احترام ضرور کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے دربار میں بلا کے بیوی کو کھڑا رکھا، ویسا حال نہ رکھے. وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. مختصر ہے جس کی تاخیر سے شروع ہوئی ہے. اذان گرامی اب لکھے چند جملے مسائل کی. آج بیوی کی شہادت تھی نا، آج شہادت کا دن ختم ہو رہا ہے. آج امام زمانہ تمام ائمہ رسول خدا سب کا استقبال کر رہے ہوں گے مسجد نبوی کے باہر کہ آج جو پرسہ دینے آیا ہے جناب سیدہ کا وہ رسول خدا کو پرسہ دے گا، ان کی بیٹی کا امام زمانہ کو پرسہ دے گا، ان کی دادی زہرا کا. سنے کے چند جملے. اذان گرامی امام محمد علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام نے سوال کیا بیٹا کیا بات ہے، اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا مجھے آج اپنی دادی زہرا کے مصائب یاد آ رہے ہیں. کہا کہ بابا میں ان دونوں سے بدلہ ضرور لوں گا. جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو بابا میں بھی بدلہ لوں گا. میری دادی کو کھڑا رکھا دربار میں. ابھی آج ہی مجھے میرے دوست نے قوم مقدس سے کلپ بھیجا کہ یہاں یوم فاطمیہ کی مجالس ہو رہی تھی. بہت مشہور خطیب ہے آج شاریان، تو وہ مسائب پڑھ رہے تھے. مسائب ختم ہوئے، بہت رقت ہوئی تو دیکھا کہ مجلس ختم ہو گئی لیکن ایک صاحب مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل. آج شاریان نے کہا کون ہے صاحب ان کی اتنے بلند آواز سے رونے کی آواز آ رہی ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو. گئے. بہت مجمع، آپ کو پتا ہے پورا شہر شیعہ ہے، 14 لاکھ آبادی ہے. ملنے گئے، دیکھا کہ آدمی ہیں، بزرگ ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں. آج شاریان نے گلے لگایا، سنے کیا میرے ساتھ رہیں گے؟ گلے لگایا. پوچھا کیا میرے جملوں میں سے مصائب میں کس جملے نے تمہیں اتنا زیادہ رلایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوں. جب آپ نے کہا نا بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی تو میں کیونکہ ہڈیاں جوڑتا ہوں تو میں جانتا ہوں سب سے مشکل پسلیوں کو جوڑتا ہوں. اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو بڑی مصیبتوں سے جڑتی ہے، اور جتنی دفعہ وہ سانس لیتے ہیں انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. آئے پہ ذرا مل کے جناب سیدہ کا پرسہ آج امام زمانہ کو لیں گے. آئے ذرا مل کے چلیں، جنت البقیع چلتے ہیں، وہاں پہ ایک امام سب کا استقبال کر رہے ہوں گے. آج آپ نے آستینیں الٹ رکھی ہے نا، لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کیا بات ہے، سو کیوں منا رہے ہو. جناب امیر علیہ السلام نے بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ جنازہ اٹھایا. جنازہ اٹھا، پیش کروں آپ کے سامنے، رسول خدا کا جنازہ نہیں اٹھا تھا، گھر میں تدفین ہوئی تھی. جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا کہ پہلا جنازہ اٹھ رہا ہے آل محمد کے گھرانے میں، پہلا جنازہ اٹھ رہا ہے. جناب امیر نے بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا کہ میرے بیٹو آج رسول خدا کی بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے. جانتے کتنے افراد تھے؟ 11 افراد تھے. کون کون تھے؟ جناب عقیل سے کہا آ جائیے، اپنے چچا عباس سے کہا آ جائیے. چند افراد خاندان کے بلائے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو بلایا، آ گئے. 11 افراد آ گئے. بڑی مظلومیت کا جنازہ. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں جناب سیدہ سے، بی بی آپ کا پھر بھی جنازہ اٹھا، لیکن آپ کے کربلا میں دیکھیں آپ کے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا. جنازہ دھوپ میں پڑا رہا، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. لاشے پہ کبھی گھوڑا نہیں دوڑائے جاتے. لیکن ایک جملہ کہے بغیر میں مسائل تمام نہیں کر سکتا. سنیں کہ جملہ ماں میں اور بیٹا میں بڑی نسبت ہے، دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں.
دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، لیکن ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دروازے کے درمیان میں، اور بیٹے کی پسلیاں کیسے؟ بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، جن کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں پسلیوں سے، بائیں طرف کی پسلیوں سے بائیں طرف۔ امام زمانہ کا سلام پیش کروں اس بی بی کو۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری دادی زہرا پہ۔ ہر امام نے سلام کیا ہے نا، وہ بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، بس بے جنازہ اٹھا، بڑی تعظیم سے چلا۔ امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ جب قبر کو بند کیا تو ساتھ میں بیٹھنے کے بعد نہج البلاغہ کا خطبہ موجود ہے، آخری جملے، وقت تمام ہو گیا ہے لیکن 2 منٹ آپ کے لوں گا۔ ایک مرتبہ جملہ کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، عنی وعن ابنتک، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جنہوں نے آپ کے پاس آنے میں بہت جلدی کی۔ یا رسول خدا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آ جاتا اب میرا کبھی غم ختم نہیں ہوگا، میں جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں میرے سامنے زہرا کے مسائل آ جاتے ہیں۔ خدا کبھی بھی کسی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے جہاں پہ کائنات کی ملکہ بی بی لیکن تاریخ رات کے اندر تنہائی میں جنازہ دفن کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابی کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی رات میں اگر آنکھ بند کروں گا تو میری آنکھوں کے سامنے سیدہ کا لاشا آئے گا۔ اب میں پیش کروں کہ مولا کے سامنے کیا آتا ہوگا؟ مولا سوچتے ہوں کہ کبھی کسی کی ایسے پسلیاں نہ ٹوٹے جیسے سیدہ کی، اجروں کو بدلا، کبھی بازو پہ ایسا تازیانے کا نشان نہ ہو جیسے فاطمہ کا، اجروں کو بدلا۔ بس بے واسطے جملے سن لیجئے گا۔ مولا نے ایک مرتبہ جناب فاطمہ سے کہا سیدہ میں جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا جی بھر گیا ہے لیکن اس لیے کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی میری قبر کا نشان مٹا دیجیے گا، کوئی میری قبر کی زیارت میں نہ آئے، صرف میرے بیٹے مہدی کو اجازت ہے وہ میری قبر کا نشان بتائے۔ بڑے بڑے علماء تڑپتے ہیں کاش جناب سیدہ کی اصل قبر کا نشان معلوم ہو جائے، لیکن بی بی نے کہا خبردار میری اصل قبر کا نشان کسی کو نہ بتائیے گا جب تک میرا بیٹا مہدی آ کے میرے بدلے نہ لے لے۔ بی بی کس بات کا صدمہ ہے کہ میرا محسن شہید ہوا، میری بیٹی زینب کھڑی دیکھتی رہی، حسین حسن دیکھتے رہے، میرے پہ دروازہ گرایا۔ یا صاحب الزمان مولا آج آپ کو آپ کی دادی زہرا کا قصہ پیش کریں۔ آج سب سے زیادہ مظلوم امام زمان ہے، میں اور آپ صرف سنتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ مصائب سن کے اتنا رو رہے ہیں۔ ایک سوال کروں، آپ نے صرف سنا ہے تو ایسے رو رہے ہیں، وہ علی جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، اب سوچئے وہ مولا کیوں اتنا طلب کرتے ہیں۔ میں آج ایک جملہ دیکھ کے آیا ہوں حضرت عبید فرسانی کا، شاید میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس طرح سے، کہ جب جناب امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کے مصائب کا تذکرہ کیا تو مولا زمین پہ گر گئے۔ بڑا سخت جملہ ہے، جناب امیر شیر خدا پروردگارا اتنے مصائب جناب سیدہ کے ہیں کہ آج تک بی بی قبر میں تڑپتی ہوں گی جب دیکھتی ہوں گی کبھی جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی سامرہ کے حرم پہ گولہ باری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کربلا پہ حملہ کرنے ملعون آ جاتا ہے، کبھی کوئی نجف پہ حملہ کرتا ہے۔ پروردگارا دشمنان اہل بیت کو غارت فرما، پروردگارا یہ جہاں جہاں پہ بھی بری نگاہوں سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حرم کو دیکھتے ہیں سب کو غارت فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، پروردگارا مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا آج بھی شام میں 100 سے زیادہ شہید ہیں، سب سے زیادہ 7 سال میں جو برے واقعات میں سے آج حملہ کیا گیا ہے اس میں کتنے شہید ہوئے، اتنے جلوسوں پہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی وہ ملعون
وہ جو قاتلان جناب سیدہ ہیں ان کی نسل باقی ہے، پروردگار ہم سب پہ لعنت فرما۔ پروردگار ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار ہم جب امام زمانہ بدلا لیں تو ہم وہ دیکھیں کہ امام زمانہ صاحب الزمان کس طرح سے جناب سیدہ کا بدلا لیتے ہیں۔ پروردگار ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار آج پوری دنیا میں بی بی کے نام پہ ہر جگہ مجلس برپا ہے، لیکن جس جنت البقیع میں سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے آج وہاں پہ پھر بھی ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں۔ پروردگار ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا واسطہ ہم سب کو جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بس میں ہاتھ بلند کر کے کوئی اپنے لیے کچھ نہ مانگے، آج سب مل کے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگے۔ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، بڑی بڑی ہستیوں نے بتایا، اگر جناب سیدہ کا واسطہ دو تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگار تجھے واسطہ بی بی کے اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا، پروردگار صاحب الزمان کو دنیا میں دوبارہ ظہور کر کے بدلہ لینا نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں میں ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار ہم سب کو دنیا سے بائیمان پروردگار امیر المؤمنین کی ولایت، آل محمد کی ولایت کے ساتھ اٹھا۔ پروردگار ہم سب کو زندگی میں جناب سیدہ کی اصل زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔